مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے مجھ سے کیسی بات کر دی ہے۔ اب میں ان دو بہن بھائیوں کی شادی آپس میں کیسے کروا سکتی ہوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنے ہی بیٹے اور بیٹی کی شادی آپس میں کروا دی۔ یہ دونوں تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں، اور مجھے تو سارا کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی وہ ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کے گھر میں رہتے ہیں وہ مجھے انہوں نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ تو پکڑ کے میرا دماغ کو مار کے رکھتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اگر یہ دونوں گھر چھوڑ کے چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ میں گھر کے اخراجات کیسے پورے کروں گی؟ اور اگر یہ دونوں چلے گئے تو میرا خیال کون رکھے گا؟ میری تو اکیلا رہنے کی عمر بھی نہیں ہے اب، اور ان دونوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگ اپنے پیار میں اتنے پاگل ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ایک کام کرتی ہوں، پہلے سارا کو فون کرتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا کام کر رہی ہے، مجھے کس آزمائش میں ڈال دی ہے ان لوگوں نے۔ ہیلو. ہاں سارا، پہنچ گئی تم اپنے ماموں کی طرف؟ خیریت سے پہنچ گئی تھی؟ تم مجھے یہاں پہ جس عذاب میں ڈال کے گئی ہو پھر تم وہاں جا کے اب بیٹھ گئی ہو، تمہیں واپس ہی آنا پڑے گا۔ اتنی معصوم بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جیسے تم کچھ جانتی نہیں ہو کہ تم نے کیا کیا۔ مجھے پتا تم دونوں یہ سب پلاننگ سے کر رہے ہو، اور تم جان بوجھ کے یہاں سے گئی ہو۔ تمہارا بھائی آیا تھا میرے پاس، اور جو باتیں وہ مجھے کر کے گیا نا، میں جانتی ہوں یہ سب تم دونوں کی پلاننگ ہے۔ وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہم دونوں کی شادی کروا دیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دونوں کو ذرا شرم نہیں آئی کہ سارا کچھ کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں یہ سب تم دونوں کے درمیان کب سے چل رہا، اور مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تم تو مجھے اپنی دوست کہتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دونوں یہ کہہ رہے ہو کہ میں تم دونوں کی شادی کروا دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں تمہاری پہلی شادی کامیاب نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنے بھائی کو ہی اپنا شوہر بنا لو۔ وہ مجھے یہ دھمکیاں دے گیا کہ ہم دونوں آپ کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے اور کب سے چل رہا ہے؟ ویسے مجھے واقعی حیرت ہے تم دونوں کی ڈٹائی پہ، کہ ایک تو تم دونوں نے یہ کام کیا ہے اور اوپر سے تم لوگ مجھے بتا رہے ہو۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم دونوں کی شادی میں مان جاؤں؟ میں جانتی ہوں تم لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہو کہ میں تم دونوں سے محبت کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں جب اتنے ڈھیٹ ہو ہی چکے ہو تو میں مان جاتی ہوں، پھر اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں تم دونوں کو کھونا نہیں چاہتی، صرف اس لیے میں یہ بات مان رہی ہوں۔ تم اپنے بھائی کو فون کرو اور اس کو کہو کہ مما مان گئی ہے اور گھر میں واپس آئے، اور تم دونوں کو کوئی اور قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں کی جلد از جلد شادی کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔
بہنا بھی پیاری لگ رہی ہے. آپ کے لیے تیار ہونا. اچھا خوبصورت, مجھے پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے خوبصورت لگ رہی ہے یار شادی کے جوڑے میں. اتنی خوبصورت تو تم پہلی دفعہ بھی نہیں لگ رہی تھی. آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھینک یو جان. مگر میں خوش ہوں کہ اللہ ہماری شادی کے لیے مان دو. نہیں تو میرا وجہ انہیں بھی پریشانی ہوتی ہے اور مجھے بھی گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خیر اب ہم سب خوش رہیں گے اور ان کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ تو ہے. تو تمہیں تیار کس نے کیا؟ انہوں نے خود تیار کیا اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں اماں نے تیار نہیں کیا, میں آپ کے لیے خود تیار ہوں. قسم سے بڑی پیاری لگ رہی ہے اور آج میں جی چاہ رہا ہوں تو میں جی بھر کے تو میں بھی اسی لیے آپ کے لیے سچ دھر کے بیٹھی ہوں کہ آپ مجھے جی بھر. مجھ سے ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا تھا کہ آج میں بہت دیر کے بعد اپنا آپ لے سکوں گی, میں بھی سکون میں رہوں گی. میری فیملی میں بھی تمہیں موقع والا دینا چاہتا ہوں اور تمہیں میں ہمیشہ خوش رکھوں گا اسی گھر سے. اور تمہیں خود بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں کروں گا. تم جب چاہو مجھ سے چکوا سکتے ہو. اسی لیے آپ کے لیے میں نے ایک سرپرائز رکھا ہے. اچھا مجھے بھی سرپرائز ہے. کیا ہے بتاؤ.